واجب الوجود کا لاتعداد احسان ہے کہ اس نے سانسوں کو اتنی وسعت عطا کی کہ ہم ایک مرتبہ پھر فرش عزا کی زینت بن گئے۔ ذات واجب الوجود نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہمیں یہ موقع میسر آیا زندگی میں ایک مرتبہ پھر کہ ہم سلطان کربلا کے ذکر میں شامل ہیں۔ میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے دو گروہ آسمان سے ایک مکالمہ کرتا ہے۔ ایک گروہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں کا دوسرا گروہ کہتا ہے اور سورہ جمعہ کی آیت کو پڑھتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر محمد و آل محمد فضل الہی، یہ فرش عزا نعمت الہی ہے، یہ فرش عزا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ذکر میں اپنی سانسوں کو گزاریں۔ یعنی میں نے آپ کی خدمت میں اس سال جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ خلافت الہیہ و امامت حق ہے۔ خلیفۃ اللہ کہتے کسے؟ کیونکہ یہ سب سے بنیادی اور اساسی موضوع ہے۔ ابھی کچھ عرصے قبل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ہم آہنگی کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی۔ وہاں کے ادیب پاکستان تشریف لائے، پاکستان کے ادیب وہاں پر گئے، ادھر کے بڑے بڑے شعراء پاکستان میں آئے، پاکستان کے شعراء ادھر گئے، امن کی آشا کے نام سے پروگرام شروع کیے گئے، وہاں کے نیوز اینکر یہاں سے پروگرام کر رہے تھے، وہاں کے نیوز اینکر یہاں سے پروگرام کر رہے تھے، اب لوگوں پہ تبادلہ ہوا، افراد ادھر کے ادھر گئے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک دوسرے کے ممالک میں جا کر ایک دوسرے سے ہم آہنگی کی کوشش کی تاکہ یہ دشمنی یہ نفرت کے بیج کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن مجھے بتائیے کیا ان تمام کوششوں اور کاوشوں کے بعد کیا نفرت کا بیج ختم ہو گیا؟ کیا دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی؟ کیا حالات نارمل ہو گئے؟ کیا تناؤ ختم ہو گیا؟ تو آپ سب گردن نفی میں ہلا رہے ہیں کہ صاحب ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ ساری کوششیں جاری رہی لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں یہ ممکن نہ ہو سکا کہ دونوں ممالک میں دوستی کا سفر شروع کرنے کی کوششیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں ممالک نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو حل کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں ممالک کے درمیان نفرت، دشمنی اور تناؤ کا جو مسئلہ تھا اس پر توجہ نہیں دی گئی، لہذا یہ کوششیں زیادہ اتحاد کی کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے حل کے بغیر ہندوستان اور پاکستان میں شیر و شکر نہیں ہو سکتے تھے، دشمنیاں ختم نہیں ہو سکتی تھی، حقیقی اتحاد ممکن نہ ہو سکا؟ تو کب وہ مسئلہ تھا مسئلہ کشمیر۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا جاتا، یہ سب کچھ نہ بھی کرتے، تعلقات درست ہو جاتے، کیونکہ سب سے بڑے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو وہ اتحاد ممکن نہ ہو سکا۔ وہ کوششیں
کوششیں کارگر نہیں ہو سکی، وہ رزلٹ نہیں نکل سکا، تو میں کہتا ہوں امت کو اگر اتحاد کرنا ہے تو اگر خلافت الہیہ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اتحاد حقیقی ہوگا۔ جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، اور میری کوشش کبھی بھی زندگی میں مناظرانہ گفتگو کی نہیں، نہ میں اس طرح کی گفتگو کا عادی ہوں، بلکہ آسان الفاظ میں اپنے مکتب کے موقف کو پیش کرنے کا عادی ہوں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہم قرآن اور حدیث کے کن دلائل کی بنیاد پر اس نظریے کو ہمارے اور امت کے بڑے گروہ کے درمیان یہ اساسی مسئلہ ہے۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس تمہید کو سمجھیں۔ امت نے خلافت اور امامت کے الگ الگ شعبے رکھے، یعنی جب پوچھے امام کون تو کہا امام ائمہ اربعہ، خلیفہ کون، خلفائے راشدین، یعنی خلفاء الگ ہیں، امام الگ ہے۔ مکتب تشیع کا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو الگ منصب نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو خلیفۃ اللہ ہیں، جو خلیفۃ الرسول ہیں، وہ امام الناس بھی ہیں، وہ امام الخلائق بھی ہیں۔ پھر سنیے گا، یعنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مکتب اہل البیت میں جو رسول اللہ کے خلیفہ ہیں وہی امت اور ہمارے امام ہیں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں آسان مثال سے پیش کروں کہ کوئی شخص کسی کا بیٹا ہے اور وہی شخص کسی کا بھائی ہے۔ ایک ہی شخص کسی کا بیٹا ہے اور کسی کا بھائی ہے، تو وہ بندہ تو ایک ہے لیکن اس کے رخ دو ہیں۔ جب اس کا باپ سے رشتہ ہوتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کہلاتا ہے، اور جب بھائی سے رشتہ ہوتا ہے تو بھائی کہلاتا ہے۔ بندہ ایک ہے، نسبتیں دو ہیں۔ بھائی کے رخ سے دیکھو تو بھائی نظر آتا ہے، باپ کے رخ سے دیکھو تو بیٹا اس کا نظر آتا ہے، تو ایک ہی بندہ دو ہے۔ ایسے ہی جو رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں وہ ہمارے 12 امام ہیں۔ یعنی ہمارے مکتب میں جو خلفائے اثنا عشر ہیں پیغمبر کے، وہی امت کے ائمہ اثنا عشر ہیں، یعنی وہ 12 ہستیاں رسول اللہ کی خلیفہ ہیں اور ہماری امام۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ابتدائی 4 مجالس میرا ارادہ ہے خلافت پر پڑھوں اور آخری 5 مجالس میں امامت کے رخ کو بیان۔ یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کے بعد آئے، جو کسی کا قائم مقام ہو، جس میں مستخلف کی صفات پائی جائے، یعنی جس کا خلیفہ بنا ہے اگر اس کی صفات ہیں اس میں کچھ تو وہ اس کی نیابت کرنے کا حقدار ہے، اور اگر اس میں صفات نہیں ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر صاحب گئے کسی دوسرے شہر تو دوسرے ڈاکٹر کو اپنی جگہ کلینک پر بٹھا دیا تو یہ ان کا خلیفہ ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب کی صفات تھی وہ کام کرنے کی صفات اس میں ہے تو یہ خلیفہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جائیں اور کمپاؤنڈر بغیر ان کے بتائے ان کی سیٹ پر بیٹھ جائے، وہ سیٹ پر تو آ جائے گا، صفات نہیں ہوگی۔ وہ عربی میں جو جس کے منتخب کرنے کے بعد اس کی منزل پر، اس کے مقام پر آئے وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور جو کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مقام پر بیٹھ جائے اسے خالفہ کہتے ہیں۔ وہ خلیفہ ہو کہ جس میں اس کی صفات پائی۔
تو خلافت کیا ہے، خلافت کا کس نے تقرر کرنا ہے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 24واں سورہ، سورہ مبارکہ نور، اور آیت نمبر 55 اس میں پروردگار عالم نے ایک وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ کون بنائے گا؟ اللہ۔ خلافت کا عہدہ دینے کا وعدہ کس کا؟ اللہ کا۔ اے اللہ تو کیسے خلیفہ بنائے گا؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ہم نے پہلے خلیفہ بنائے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن غور و فکر کی کتاب، یہ قرآن تفکر اور تعقل کی کتاب ہے، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن عقل کے استعمال کی دعوت دینے کی کتاب ہے۔ جملہ میرا نہیں ہے، بہت بڑے مذہب امامیہ کے عالم گزرے ہیں، سید العلماء علامہ علی نقی نقل صاحب، ان کے فکرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا نوحہ تو کرتا ہے کہ تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے، تم اس میں فکر کیوں نہیں کرتے، تم اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم اس میں تفکر کیوں نہیں کرتے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تم اس میں غور کرو، تم اس میں فکر کرو، تم اس میں تفکر کرو، تم اس میں تدبر کرو۔ کہ اللہ پورے قرآن میں کسی ایک منزل پر امت سے یہ شکوہ نہیں کرتا کہ اسے حفظ کیوں نہیں کرتے۔ خدا ڈیمانڈ کیا کر رہا؟ خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں غور کرو، اس میں تفکر کرو، اس میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ خدا عقل کے استعمال کی دعوت دے رہا ہے، خدا عقل کو یوز کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس قرآن میں غور و فکر کرو، اور قرآن مجید کو ایک آیت پر غور و فکر کرنے کا ثواب 700 آیات کے پڑھنے سے زیادہ ہے۔ یہ قرآن غور و فکر کے لیے، جب اس قرآن کو پڑھو تو سمجھو کہ خدا پیغام کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا صاحبان ایمان سے وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا پہلے اس نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو قرآن نے کلیہ دیا، ایک اصول دیا کہ خلیفہ اللہ بنائے گا۔ کیسے بناتا ہے؟ جیسا اس نے پہلے خلیفہ بنایا۔ مالک تو نے کہاں سے خلافت کا آغاز کیا؟ کہا جہاں سے انسانیت کا آغاز ہے وہیں سے خلافت کا آغاز ہے۔ ہم نے پہلا انسان ہی خلیفہ بنا کر بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ کلمہ تذکر، ماضی کے تذکرے کو یاد کروانا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجیے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس پہلی منزل خلافت پر اللہ نے واضح کر دیا انی، میں جاعل بنانے والا، فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ، یعنی طے ہوا کہ اللہ نے پہلا خلیفہ خود تقرر کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، راوی کی روایت نہیں ہے کہ ہم چیک کریں کہ سند ٹھیک ہے یا غلط۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ رہنمائی ملی کہ اللہ خلیفہ کا تقرر کرتا ہے، اور جب اسے خلیفہ بنایا حضرت آدم کو تو پہلے ان کی پوسٹ ڈکلیئر کی، پہلے خلیفہ نہیں بنا، پہلے پوسٹ کا اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔
اور اس کے بعد حضرت آدم کی بشریت کی منزل آئی. جب بشر بنانا شروع کیا تو کہا انی خالق بشرا من طین، کہ میں پانی اور مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. میرے دوستوں، تمام شیعہ سنی علماء نے نقل کیا کہ اس میں خالقن ہے. خالقن بے تنوین ہے. تنوین آپ سمجھتے ہیں ایک زبر پہ پھر وہ ایک پیج پر الٹا پیج لگ جائے تو یہ تنوین ہے. اور یہ خالقن کی تنوین بتا رہی ہے کہ خالق آدم فقط ایک ہے. آدم کو خلق کرنے والا ایک ہے. تو خالقن کی تنوین نے بتایا کہ آدم کو بنانے والا اللہ ہے. تو جاعلن کی تنوین نے بھی بتایا کہ خلیفہ بنانے والا بھی اللہ ہے. حضرت جناب آدم کو جب خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، حضرت آدم کی خلافت کا اعلان پہلے، حضرت آدم خلیفہ بنے روایتوں کے مطابق 40 سال بعد یا اس سے 100 سال بعد یا 1000 سال تک کی روایتیں ہیں کہ اتنے سال کے بعد خلیفہ بنے. مالک جس دن بنا رہا تھا اسی دن اعلان کرتے تھے. یہ اعلان پہلے ہے، تخلیق بعد میں ہے. اعلان خلافت الہیہ پہلے ہے، تخلیق خلیفت اللہ بعد میں ہے. تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ ہم پہلے دن معصوم فرشتوں میں یہ سنت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ خلافت الہیہ اور انتظار کا عقیدہ جدا نہیں ہوتا. یہ تو معصوم فرشتوں کی سنت ہے. یہ تو معصوم فرشتوں کی سنت ہے. اب حضرت جناب آدم تخلیق کا مرحلہ آیا، حضرت آدم کی خلافت کا یہ اعلان ہے. تو نہ بولنے والے یہ بنے کس کے خلیفے؟ حضرت آدم کس کے خلیفہ؟ حضرت آدم سے پہلے تھے نسناس یا جن تھے. اگر جنوں اور نسناس کے خلیفہ بنتے تو ان کی تو نوع ہی نہیں ہے جو آدم کی نوع. وہ اور مخلوق ہے، ان کی الگ نوع ہے، حضرت آدم کی الگ نوع ہے. اور اگر ان کے خلیفہ بنتے تو ان پر عذاب آیا، وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں. اور جبکہ فرشتوں نے اس خلافت کو خود مانگا ہے، پالنے والے ہمیں بنا دے، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، پالنے والے ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تو یہ خلافت کا تاج ہمارے سروں پر سجا دے. اگر خلافت کوئی عام منصب ہوتا تو معصوم فرشتے خواہش نہ کرتے. معصوم فرشتوں کی خواہش کرنا بتا رہا ہے کہ یہ منصب عام منصب نہیں ہے. اب فرشتوں نے خواہش کی، ایک نے نہیں، سارے فرشتے گئے. کس خواہش میں گئے؟ کہ ہمیں خلیفہ بنا دے، ہمارے سر پر خلافت الہیہ کا تاج سجا دے. تو میرے دوستوں، یہ فرشتے تو سارے گئے ہیں، فرشتے تو معصوم ہیں، فرشتوں کے پاس عصمت ہے، فرشتے گناہگار نہیں ہیں. اب یہ سارے بارگاہ الہی میں گئے تو میرے اللہ اتنے سارے فرشتے آئے ہیں، تو خلیفہ ان کی مرضی سے بناتے تو پروردگار عالم کی یہی صدا آئے گی، انی عالم ما لا تعلمون. اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پہلے دن پہلی خلافت کی منزل پر یہ طے ہو گیا کہ خلافت کا منصب مشوروں سے نہیں ہوتا، خلافت کا منصب اجماع سے نہیں ہوتا. جب معصوم فرشتوں کا اجماع خلیفت اللہ کا تقرر نہیں کر سکا تو خاطی انسانوں کے اجماع سے سلامت رہیے. معصوم فرشتوں کے اجماع کو خدا نے نہیں مانا، معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. معلوم ہوا تسبیح اور تقدیس سے خلیفت اللہ نے، معلوم ہوا خلیفت اللہ عمر کے بڑھنے سے نہیں بنے. بھائی سارے فرشتوں کی عمر بھی زیادہ تھی،
اور اس کے بعد جو فرشتوں کی صف میں بیٹھا ہوا خلیفۃ اللہ کا منکر لعنتی شیطان تھا، اس کی بھی عمر زیادہ تھی، لیکن منصب عمر سے نہیں ملتے، فضیلتیں عمر کے ذریعے نہیں ملتی، فضیلتیں کمالات کے ذریعے سے ملتی۔ اب حضرت جناب آدم کو خلافت الہیہ کا جب تاج سجایا گیا تو پروردگار عالم نے ایک امتحان لیا، فرشتوں کا بھی اور جناب حضرت آدم کا بھی۔ ایسے نہیں ہے کہ بغیر میرٹ کے فیصلہ ہو، فرشتوں کا بھی امتحان ہوا، حضرت آدم کا بھی امتحان ہوا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، جب ہم کو پیش کیا، کچھ ہم تھے جنہیں پیش کیا گیا، عرض کہتے پیش کرنے، علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے بھی پیش کیا، آدم کے سامنے بھی پیش کیا، تو ملائکہ ان ہم کے اسما نہ بتا سکتے، ملائکہ ان ہم کو نہیں پہچان سکتے۔ تو میرے دوستوں، یہ اب لوگوں نے کہا وہ نام تھے، بھنڈی توری کے نام تھے، سبزیوں کے نام تھے، ترکاریوں کے نام تھے، شہروں کے نام تھے، اور یہ اور وہ فلانا دماغ، تو میں کہتا ہوں یہ نام ہوتے تو پھر ہم کا لفظ ہی نہیں آتا۔ ہم لگتا ہے ذوی العقول کے لیے، جن میں شعور اور سینس ہو، تو اب ہم کا لفظ بتا رہا ہے جنہیں پیش کیا ہے وہ ذوی العقول ہستیاں، اور جب ان ذوی العقول ہستیوں کو پیش کیا ہے تو فرشتے ان میں بتانے میں ناکام ہوئے کہ ان میں نور کس کا کون سا ہے، یعنی فرشتے یہ ڈسٹنگش نہ کر سکے، یہ پہچان نہ کر سکے، یہ تمیز نہ کر سکے کہ جس نور کو بتایا جا رہا ہے اس کا مسمى کون سا ہے، یا جس نور کو دکھایا جا رہا ہے اس کی مسمات کون ہے۔ وہ فرشتے ان انوار میں اور ان ناموں میں نہ پہچان سکے، لیکن جب حضرت آدم کے سامنے ان اسما کو پیش کیا گیا، ان انوار کو پیش کیا گیا، تو حضرت جناب آدم نے ان اسما کو پہچانا کہ انت المحمود ھذا محمد، پالنے والے تو محمود ہے یہ محمد ہے، انت الاعلی ھذا علی، پالنے والے تو اعلی ہے یہ علی ہے، انت فاطر السماوات وانت فاطمہ، پالنے والے تو فاطر السماوات ہے یہ فاطمہ ہے، انت المحسن وھذا الحسن، پالنے والے تو محسن ہے یہ حسن ہے، اور انت قدیم الاحسان ھذا الحسین، جیسے ہی حسین کا نام لیا آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آدم کے سر پہ خلافت کا تاج، حضرت آدم کے سر پر خلیفۃ اللہ ہونے کا تاج جو سجا ہے وہ اس اسما اور علم کی معرفت سے۔ تو میرے دوستوں، آج کی مجلس کا یہ پہلا نتیجہ خلافت الہیہ کے عنوان پر آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے پہلی چیز یہ واضح ہوئی کہ خلیفۃ اللہ کا تقرر ذات واجب الوجود کیا ہے، اور دوسری چیز یہ واضح ہوئی کہ اللہ خلیفۃ اللہ علم کے معیار پر بنا، یعنی حضرت آدم کے پاس وہ کون سی صفت تھی جس نے انہیں فرشتوں سے ممتاز کیا، تو یہ علم کی صفت تھی، یہ علم کی صفت تھی کہ جس صفت نے حضرت جناب آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے ممتاز کیا، ملائکہ پر فوقیت دلائی۔ اور پھر ایک حدیث ہے جو 73 فرقوں کی کتابوں میں مل جائے گی، اور اس حدیث کے مفہوم پر 2-4 جملے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ خلق آدم علی صورت، اللہ نے آدم کو بنایا اپنی صورت پر۔ تو آصف بھائی، صورت اللہ کی اگر چہرہ ہو، آنکھیں ہوں، کان ہوں، تو پھر یہ تو خدا کی جسم و جسمانیت ہو جائے گی، اور جسم و جسمانیت رکھے گا تو کسی مکان میں بھی اس کو آنا پڑے گا، اور جب کسی مکان میں آ جائے گا تو لامکان نہیں رہے گا، اور جب لامکان نہیں رہے گا تو لامحدود نہیں رہے گا، اور جب لامحدود نہیں رہے گا تو رب العالمین نہیں رہے گا۔ تو اب اس حدیث کے کیا معنی ہیں جسے تمام مکاتب نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا،
یہاں مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صفات پر خلق کیا، اللہ نے آدم کو اپنی صفت کا مظہر بنایا۔ خدا عالم تھا، اپنے علم کا کچھ حصہ حضرت آدم کو دیا تو صفت علم میں اللہ کی ذات کا مظہر بنا، تو خلیفۃ اللہ کا تاج سر پر چڑھا۔ تو خلیفۃ اللہ اسے ہی کہتے ہیں جو خدا کا منتخب کرتا ہو اور جو علم میں برتری رکھے۔ اگر کوئی علم میں برتری رکھے تو وہی خدا کا خلیفۃ اللہ ہے۔ زمانے میں حضرت جناب عباس کا ایک جملہ تاریخ کبھی بلا نہیں پائے گی، جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے امزاد علی میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے، احسان جادی ایک ہی جملہ کہا اور پہاڑ سے بدنی جملہ ہے۔ بندہ سینکڑوں کتابیں لکھ کر وہ مفہوم نہیں لکھ سکتا جو حضرت عباس نے ایک جملے میں واضح کر دیا کہ علی اور علی کے غیر میں یہی فرق ہے کہ زمانے نے ہمیشہ علی سے پوچھا، علی نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا۔ سلامت رہو یا دنیا نے ہمیشہ علی سے رجوع کی، زمانہ علی کی چوکھٹ پہ آیا، علی کبھی کسی سے سوال کرنے نہیں گئے۔ فقط علی نہیں، علی کے کسی وارث کو آپ تاریخ میں نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں سے مسئلے پوچھتا پھرے۔ ہاں، ائمہ طاہرین سے ہر دور کے تخت میں بیٹھنے والوں نے مسئلے پوچھے۔ تو جب خلیفۃ اللہ آدم کو بنایا تو حضرت آدم کو بہت سارے نوکر چاکر دیے ہوں گے، بہت سارے خزانے دیے ہوں گے، بہت سارے دولت دی ہوگی، بہت سارے ملک دیے ہوں گے۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ تفاسیر کو پڑھیں، نہ کوئی نوکر چاکر دیا اللہ نے، نہ کوئی ملک دیا اللہ نے، نہ کوئی اس طریقے کی چیزیں خدا نے دی، بلکہ علم کی صفت میں تو معلوم ہوا خلیفۃ اللہ تخت و تاج کا محتاج نہیں ہے۔ خلیفۃ اللہ کا کرائیٹیریا تخت اور تاج نہیں ہے۔ خلیفۃ اللہ کی پہلی صفت علم کی صفت ہے۔ خلیفۃ اللہ علم کے بنیاد پر بنتا ہے۔ یہ قرآن کا دیا ہوا دوسرا اصول۔ پہلا اصول ذہنوں میں محفوظ رکھیں میرے بچے، پہلا اصول خلیفۃ اللہ کا انتخاب خدا کے ہاتھ، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ دوسری صفت خلیفۃ اللہ علم میں ممتاز ہوگا، جو علم میں خدا کی ذات کا مظہر بنے وہ خلیفۃ اللہ، اس کے سر پر خلافت الہیہ کا تاج چلے گا۔ بس عزیزوں، یہ عزائے امام حسین کے دن ہم یقیناً یہ گرمی ہے، ابرس ہے، موسم کی سختی ہے، ہم عزاداری کے لیے جمع ہوئے، یقیناً خدا کی ذات امام حسن کے صدقے میں بہترین اجر آپ کو عطا کرے۔ ہم عزاداری کر رہے ہیں، کتاب کا نام ہے مجالس حسین، لکھنے والے علامہ ایوب بشر، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ حسین کے کیسے کیسے عزادار گزرے۔ امام کے عزادار، ایک انسان تاجر تھا، امام حسین کا عشرہ شایان شان طریقے سے کرواتا تھا، ذکر کا فرشی عزا بچھاتا تھا، نیاز امام حسین کرتا تھا۔ انسان ہے، زندگی میں بزنس کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، بندہ مالی طور پہ کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اب اتنا کمزور ہو گیا کہ کھانے کے نالے پر پریشان ہے، گھر میں اداس، بیگم پوچھ رہی ہے، کچھ بات نہیں کر رہے، گہری سوچ میں ڈوبے رہتے ہو، یا بس کچھ پریشانی ہے۔ جب محرم میں رہ گئے 2 دن، چیخ مار کے جب بچوں کی طرح بلک کے رویا، بیوی گئی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اب بہت پریشان ہوں، آج کوئی آسرا نہیں۔
کہا کس لیے پریشان ہو؟ کہ اس سال غریب زہرا کا فرش نہیں بچھا سکوں گا، امام کے نام پہ فرق نہیں کر پاؤں گا، کچھ ہے ہی نہیں جس طریقے سے مولا کی ہمیشہ سے ڈیوٹی کر رہا تھا، اس سال میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت پریشان، یہ سعادت سے محروم رہے۔ عزاداروں، روایت یہ کہتی ہے، بیوی نے کہا تم پریشان نہ ہو، ابھی ایک چیز بیچنے کے لیے ہے۔ کیا بیچیں؟ گھر میں تو کچھ بکتا نہیں ہے۔ کہ وہ جو ہمارا بیٹا ہے نا، حسین نے اپنے بیٹے دیے دین کی خاطر، اپنا جان مال اولاد سب کچھ دے دیا، میں یہ بیٹا غلام کے طور پر بیچنے کو تیار ہوں، میں اجازت دیتی ہوں ماں بن کے آپ اسے بیچ دیں، جو کچھ ملے گا ہم عزاداری پہ خرچ کریں۔ حسین نے سب کچھ خرچ کر دیا، ہم مولا کے لیے خرچ کریں۔ اب یہ پرانے زمانے میں جب انسان بکتے تھے، پردہ فروشی عام تھی، یہ لے کے گیا بازار میں کوئی خریدار، گزر گیا دن، شام تک کھڑا رہا، کوئی خریدنے والا نہیں۔ شام کو جب مایوسی چھانے لگی، گھر کی طرف پلٹنے والا تھا، ایک گھوڑا سوار آیا، کہا بیچو گے اسے؟ کہاں بیچنے کے لیے لایا ہوں بازار۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہ جو تمہارا دل چاہے دے دو، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اس گھوڑا سوار نے ایک تھیلی دی، اسے رکھ لی، کہا میں ایک اور تھیلی تمہیں دیتا ہوں۔ بیٹے کو بٹھایا گھوڑے پر، اس نے شکر کیا کہ مولا کے ذکر کا، مولا کی خاطر میں آج سرخرو ہوا کہ اپنی اولاد تک امام کی خاطر قربان کروں۔ دیکھیے مرے ہوئے کا صبر آ جاتا ہے، کھوئے ہوئے کا صبر نہیں آتا۔ آ بھی رہا ہے، پلٹ بھی رہا ہے، شکر بھی کرتا آ رہا ہے، بیٹے کو بھی یاد کر رہا ہے، پتہ نہیں کوئی ظالم مالک نہ مل جائے، تنگ کرنے والا نہ ملے، دعائیں بھی کر رہا ہے۔ اب یہ جو پلٹا ہے ادھر، وہ لے کے گھوڑا سوار آگے چلا، یہ گھر کی طرف چلا۔ گھوڑا سوار نے پوچھا کہ تھوڑی دور جا کر جب ماں باپ یاد آئے تو رونا شروع کیا۔ اب جو رویا، گھوڑا سوارے کا روتا کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ اب میرے مالک اور مالکن بڑے اچھے تھے، پیار بہت کرتے تھے، ان کی یاد آ رہی ہے۔ کہا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ وہ تو تیرا باپ تھا جس نے تجھے بیچا ہے۔ کیوں بیچا؟ باپ کبھی اولاد کو بیچتا ہے؟ تب باپ نے اس لیے بیچا کہ ہم اتنے غریب ہو گئے تھے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، تو باپ نے کہا اب کچھ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، تو میری ماں باپ کی خواہش سے میں بکنے کے لیے آیا۔ کہا کیا میں تجھے گھر چھوڑ دیتا ہوں؟ کہا نہیں، میرے ماں باپ کہیں گے بھاگ کے آیا ہے، بس میں اب جو بھی ہے زندگی غلامی میں گزارنے کو تیار ہوں۔ کہا جس کی خاطر تیرے ماں باپ نے بھیجا ہے میں وہی حسین ہوں، جو اپنے گھر میں وہی حسین۔ یہ گھر جب پہنچا ہے باپ، تھوڑی دیر میں بیٹا بھی آ گیا، تو بجائے خوش ہونے کے کہا تو اس شریف انسان نے 2 تھیلیاں دی تھی، تم اسے چھوڑ کے آ گئے؟ کہ میں نہیں چھوڑ کے آیا، جس کی خاطر بھیجا تھا وہی حسین کریم تھا۔ عزاداروں، ایسے ایسے عزادار جنہوں نے اپنی اولادوں کو کٹوا دیا حسین کی خاطر، جنہوں نے اپنی نسلیں ختم کروا دی امام کے ذکر کی خاطر، شہادتیں کروائی، آج کے دور پہ بھی موجود ہیں۔ عزاداروں، 28 رجب کو بطول کے بیٹے سے امت نے مدینہ چھڑوایا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا، چھڑوایا۔ عزاداروں، جب سلطان کربلا کے لیے امت نے وہ حالات کر دیے کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو امام مظلوم نے فہرست بنانے کے لیے جب پلٹ کے آئے ولید کے دربار سے، تو کہا عباس فہرست بنا۔ سرکار غازی نے فہرست بنائی، شروع میں آیت لکھی نصر من اللہ و فتح قریب،
کہ آج یہ آیت نہ لکھ، دوسری آیت لکھ، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے آیت تبدیل کروائی، عباس نے فہرست بنانا شروع کی، جب فہرست بن چکی ہے بس چھوڑنے لگا ہوں، دو جملے اور مسائل پہ سنیں۔ ادھر مظلوم کربلا نے اس شب میں 3 زیارتیں کی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا امام حسین 1 سے زیادہ مرتبہ نانا کی قبر پہ۔ میرا 5واں امام محمد باقر کہتا ہے سب سے زیادہ اضطراب میرے دادا حسین پر 28 رجب کو تھا۔ جب 28 رجب کو حسین کی عجیب کیفیت تھی، کبھی مدینے کی کسی گلی کو حضرت یاد سے دیکھتے تھے، حسین کو وہ منظر یاد آتے تھے کہ نانا کس طرح کاندھوں پر مجھے سوار کرتا تھا۔ کبھی مسجد نبوی کو دیکھا کرتے تھے، حسین کو وہ سجدہ یاد آتا تھا کہ کیسے میری خاطر سجدوں کو طول دیتے تھے۔ کبھی مدینے کی کسی حضرت سے دیوار کو دیکھتے، کبھی کسی گلی کو دیکھتے۔ حسین پر عجیب کیفیت ہے۔ حسین بار بار نانا کے مزار پر گئے اور ایک مرتبہ مزار سے لپٹ کے رو کے کہتے ہیں نانا حسین کو اپنے ساتھ جگہ دے دی، نانا تیری امت رہنے نہیں دیتی۔ حسین پر حالت نوحیہ طاری ہوئی، قبر سے آواز آئی حسین اگر تو قربانی نہ دے گا، کفلی کے وعدے کو پورا نہ کرے گا تو میرا دین کیسے بچے گا؟ حسین کربلا جاؤ، میرے دین کو بتاؤ۔ وہاں سے حسین اٹھے۔ راوی کہتا ہے جب حسین گئے تھے نانا کی قبر پر تو ایسے جا رہے تھے جیسے ذی وقار کے پاس جاتا ہے۔ اس کے بعد بھیا حسن کی قبر پہ گئے، ایسے گئے جیسے سردار سے ملنے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ماں کی قبر پہ گئے ہیں، ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے حسین نے ماں کی قبر پہ خود کو گرایا اور کہا اماں تیرا بیٹا آخری سلامی کے لیے آیا ہے، اماں غریب حسین وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب حسین نے یہ جملے کہے قبر زہرا سے صدا آئی علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب تجھ پر سلام ہو۔ عزادارو قبر سے صدا آئی یہ ماں حسین تیرے ساتھ ہوگی، یہ ماں سفر میں تیرے ساتھ ہوگی۔ حسین کا قافلہ رخصت ہونے لگا، آخری 2 جملے مجلس تمام ہو گئی۔ جب حسین کا قافلہ رخصت ہونے لگا، حسین کی 6 برس کی بیٹی شہرت جب سب شہرا کے پاس چابیاں چھوڑ کے جا رہے تھے اور کہا شہرا سے مل لو، جب علی اکبر کو کہا اکبر شہرا سے مل لو، علی اکبر شہرا سے مل لے، جناب علی اکبر پہنچے ہیں۔ بہن نے اکبر کو ایسے دیکھا، ایک مرتبہ چہرے پر پانی کو ڈالا، سرائی سے چہرے پر پانی ڈالا، ہاتھوں پر پانی ڈالا، کہا اکبر اب تو بخار نہیں ہے۔ اکبر بابا سے کہے مجھے لے چلے، اکبر نے دامن کو چھڑایا ہے۔ حسین تیار ہوئے، قافلہ رخصت ہونے لگا۔ ایک مرتبہ ماں رباب کے پاس آئی، کہا کچھ دیر کے لیے اصغر میرا مجھے دے دو۔ اصغر کو سینے سے لگایا، کہ بابا ضد نہ کرنا، اگر اپنی مرضی سے چلا جائے تو لے جانا ورنہ بہن کے پاس چھوڑ جانا۔ اور ایک فکرہ اصغر سے کہا کہ اکبر نے تو ارمان نہ رکھے، اصغر تو ارمان رکھے۔ ماں نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے گود نہیں چھوڑی، جناب بی بی زینب آگے بڑھی، اصغر نے گود نہیں چھوڑی بہن کی، ایک ایک بی بی آتی رہی، گود نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد غریبوں کا غریب حسین، مظلوم حسین آگے بڑھا، کہ بابا زبردستی نہ کرنا، کہ میں زبردستی نہیں کرتا، میں اصغر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے جملہ کہا، اصغر نے بہن کی گود چھوڑی ہے، گیا ہے فوراً جناب صغرا کی گود چھڑا کے بابا کی گود میں گیا۔ علماء کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن غالباً یہی کہا ہوگا اے علی اصغر اگر تو کربلا نہ جائے گا کربلا کے تیر کو کون کھائے؟ آخری جملہ، علی اصغر کربلا کا بڑا غریب ہے، عجیب غربت ہے، عجیب غربت ہے شہزادے۔ علی بڑا مظلوم ہے،
مولا میرا بڑا مظلوم ہے، لیکن جب بطول کی قبر اکھاڑنے کی لوگوں نے بات کہا علی تم نے سیدہ کو دفن کر دیا، ہمیں بتایا نہیں، تو کہا سیدہ کی وصیت تھی اس لیے نہیں بتایا، کہ ہم لاش کو نکال کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے۔ تو روایت کہتی ہے اس عالم میں علی نے وہ زرد عبا اپنے کاندھوں پر ڈالی ہے، تلوار کو نکالا ہے اور ان قبروں کے درمیان آ گئے ہیں جہاں سیدہ دفن تھی، کہ خبردار کوئی آگے بڑھا۔ اب علی کو اس عالم میں دیکھا تو ایک موجود تھے، انہوں نے کہا میں نے رسول سے سنا تھا علی اگر مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، دوش پر علی کے اگر پیلی زرد عبا ہو تو علی کے کوئی قریب نہ جائے، کہ ہم واپس جاتے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی تو نے بطول کی قبر کو اکھاڑنے تو نہیں دیا، لیکن کربلا میں علی اصغر کی قبر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب 71 سر تھے، اصغر کا سر نہیں مل رہا تھا، ہرملا اس وقت شمر سے کہا شمر ایک سر کم ہے، اس بچے کا سر کہاں ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک کمینے سپاہی نے کہا حسین نے خیام کے پیچھے ایک بچے کو دفن کیا ہے۔ شمر نے دسبندوں کو لیا، نیزوں کو زمین پر گاڑنا شروع کیا، ایک منزل پر پہنچا، جناب فضہ نے آواز بلند کی رباب رباب تیرے بچے کی خیر ہو۔ اس شمر کا نیزہ لگا، اصغر قبر سے باہر موت کے نیزہ پر معلق ہوا۔ اس کمینے نے دوسری دفعہ قتل کرنے کے بعد علی اصغر کو نیزے سے اتارا، ننھی زلفوں میں ہاتھ لیا، خنجر جو چلانا شروع کیا، سکینہ بی بی دریا کی طرف دوڑی، کہ چاچا غازی میرا بھائی آگے باہو۔ آلے والے محمد کی صدقے عزاداروں کا اجر رسالت ادا کرنا، آل رسول کے غم میں بہانا، اہل بیت کے غم میں گریہ کرنا، فرش عزا پر بیٹھنا، مالک منتظمین کا فرش عزا کا انتظام کرنا، موج حقیر پر تقسیر کا چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کرنا، مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین کے، جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ جو عزادار، جو محبان آل اطہار فرش عزا پر جو حاجات رکھتے ہیں، سلطان کربلا امام مظلوم کے صدقے میں مالک ان کی حاجات کو قبول اور مقبول فرما۔ تمام مومنین کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ باجرہ عنایت فرما۔ ہمارے بھائی مٹھل کے گھر میں ان کی صاحبزادی علین ہے، مالک سیدہ فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ باجرہ عنایت۔ آنے والے تمام دعاؤں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ دعا حجت دورہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک سرکار حجت دورہ ہم سے راضی نہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی